خوش آمدید۔ آج کا موضوع تاریخ کے ان اوراق سے ہے جو آج بھی ہماری شناخت اور ہماری سیاست پر بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر گفتگو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے معروف مورخ عائشہ جلال کی کتاب دی اسٹرگل فار پاکستان پر، اور خاص طور پر اس کے بالکل ابتدائی حصے پر۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا مطالبہ آخر شروع کیسے ہوا، اس کے پیچھے کی سیاست کیا تھی، اور جب یہ ملک بنا تو پہلے دن سے ہی اسے کن چیلنجز کا سامنا تھا۔ بالکل، اور عائشہ جلال اس موضوع کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ وہ ان مورخین میں سے ہیں جو سرکاری بیانیوں کو چیلنج کرتی ہیں۔ اچھا۔ ان کی اپنی تحقیق پر 1971 کی جنگ کا بہت گہرا اثر ہے۔ اسی واقعے نے انہیں مجبور کیا کہ وہ سرکاری تاریخ سے ہٹ کر حقائق کو تلاش کریں۔ صحیح۔ تو یہ کتاب بنیادی طور پر یہی سوال اٹھاتی ہے کہ پاکستان، جو مسلمانوں کے لیے ایک وطن بنا تھا، وہ کیسے اور کیوں اتنی جلدی ایک ایسی ریاست بن گیا جہاں فوج اور بیوروکریسی کا غلبہ ہو گیا۔ یعنی یہ کتاب صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ آج کے پاکستان کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہی اس کی خاص بات ہے۔ آج ہم اس کے پہلے 3 حصوں پر فوکس کریں گے جو پوری کہانی کی بنیاد ہیں۔ ایک تو پرولوگ ہے، اسپیک فار یور لپس آر فری۔ جی۔ پھر چیپٹر 1، فرام مائنورٹی ٹو نیشن، اور آخر میں چیپٹر 2، ٹرنکیٹڈ اسٹیٹ ڈیوائیڈڈ نیشن۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز یعنی پرولوگ بہت ڈرامائی ہے۔ یہ کسی نظریے سے نہیں بلکہ 2 سیاسی قتل سے شروع ہوتی ہے، لیاقت علی خان اور بے نظیر بھٹو۔ جی۔ ایک ہی جگہ، راولپنڈی کے کمپنی باغ میں، 56 سال کے وقفے سے۔ مصنفہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ ایک بہت پاورفل آغاز ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھنا ہے تو اس کے ڈی این اے میں موجود سیاسی تشدد اور اس کے بعد کی پردہ پوشی کو سمجھنا ہوگا۔ پردہ پوشی؟ جی، لیاقت علی خان کا قتل صرف پہلا سیاسی قتل نہیں تھا، وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ریاست انصاف اور احتساب پر کتنی سنجیدہ ہے۔ اور اس ٹیسٹ میں ریاست فیل ہو گئی؟ بری طرح سے۔ کتاب بتاتی ہے کہ قاتل کو تو موقع پر ہی مار دیا گیا، اس سے یہ جاننے کے سارے راستے بند ہو گئے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ اور تفتیشی رپورٹ؟ وہ بھی غائب کر دی گئی، سچ کبھی سامنے ہی نہیں آیا۔ عائشہ جلال کہتی ہیں کہ اس ایک واقعے نے مستقبل کے لیے ایک بہت خطرناک مثال قائم کر دی کہ طاقتور لوگ جوابدہ نہیں ہیں۔ بالکل، اور اسی نے فوج اور بیوروکریسی جیسی غیر منتخب قوتوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ سیاست میں اپنا اثر بڑھانے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ تو ہوا سیاسی اثر، لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا عوام کی نفسیات پر بھی گہرا اثر پڑا۔ یہ کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، جب ریاست سچ چھپاتی ہے تو عوام کیا کرتے ہیں؟ وہ افواہوں اور سازشی نظریات میں پناہ لیتے ہیں۔ صحیح۔ اس واقعے نے پاکستانی عوام کے ذہن میں ریاست پر ایک دائمی شک پیدا کر دیا، ایک ڈسٹرسٹ کا ماحول۔ اور اسی ماحول میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا وہ مشہور استعارہ بھی آتا ہے کہ پاکستان تو ایک خیمے کی طرح ہے جو جلد ہی گر جائے گا۔ واہ، اور مصنفہ کا جواب اس پر بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خیمہ گرا تو نہیں، لیکن ایک پھیلی ہوئی فوجی دارک یعنی اسپرالنگ ملٹری بیرک میں بدل گیا۔ اور یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے، یعنی پاکستان کی تاریخ کو ایک سرکاری اسلامی نظریے کے تحت اتنا سمپل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی ساری پیچیدگیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بیانیہ ملک کے اندر جو لسانی اور ثقافتی تنوع ہے اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور مصنفہ کے نزدیک یہی قومی شناخت کے بحران کی اصل جڑ ہے۔ یہ پس منظر تو بہت سنگین ہے۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ریاست کی بنیاد ہی ایسی تھی، اس کا اصل مطالبہ تھا کیا؟ کیا شروع سے ہی مقصد ایک الگ ملک تھا جیسا ہمیں پڑھایا جاتا ہے؟ چیپٹر 1، فرام مائنورٹی ٹو نیشن، اسی سوال سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کتاب کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ عائشہ جلال یہاں یہ دلیل دیتی ہے کہ 2 قومی نظریہ جسے ہم پاکستان کی بنیاد سمجھتے ہیں،
وہ ایک نظریاتی مطالبے سے زیادہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی۔ ایک سیاسی حکمت عملی؟ جی، اس کی جڑیں 1937 کے انتخابات میں ہیں، جب مسلم لیگ بری طرح ہاری اور نہرو نے یہ بیان دیا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، برطانوی راج اور کانگریس۔ اس بیان نے جناح کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نظریے پر پوری تحریک چلی وہ صرف ایک سیاسی چال تھی؟ مطلب لوگ تو جانے دے رہے تھے اس کے لیے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ نظریہ تھا ہی نہیں، وہ کہتی ہے کہ جناح نے اس نظریے کو ایک بہت ہی شاطرانہ سیاسی اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا۔ ان کا اصل مقصد ہندوستان کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے اختیارات میں برابری کی حصہ داری تھی۔ اچھا، یعنی وہ ایک ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن چاہتے تھے؟ بالکل، جہاں مسلم اکثریتی صوبوں کو مکمل خود مختاری حاصل ہو اور مرکز میں کانگریس کی ہندو اکثریت ان کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ مرکز کے پاس صرف دفاع، خارجہ امور اور موصولات جیسے چند مضامین ہوں، باقی سب کچھ صوبوں کے پاس ہو۔ یعنی وہ تقسیم کے بجائے اختیارات کی تقسیم چاہتے تھے؟ بالکل۔ کتاب میں ایچ وی ہاٹسن کا ایک حوالہ بھی ہے، جو ایک برطانوی کمشنر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ دراصل اقلیتی حیثیت کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ بغاوت؟ اور اس کا مقصد ہندوستان کو تقسیم کرنے سے زیادہ آزاد ہندوستان میں اقتدار میں برابر کا حصہ حاصل کرنا تھا۔ جناح خود بار بار کہتے تھے کہ پاکستان کا مطالبہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے لیے منصفانہ سلوک کی سب سے یقینی ضمانت ہے۔ تو پھر جو 1940 کی قرارداد لاہور میں ابہام ہے، یہ اسٹیٹس بمقابلہ اسٹیٹ والی بات، وہ جان بوجھ کر تھا؟ جی ہاں، وہ ابہام ہی جناح کی حکمت عملی کا مرکز تھا۔ قرارداد میں خود مختار ریاستوں اسٹیٹس کا مطالبہ تھا، ایک ریاست کا نہیں۔ اور یہ فرق بہت بڑا ہے؟ بہت بڑا۔ ریاستوں کا مطلب تھا کہ بنگال اور پنجاب الگ الگ خود مختار اکائیاں ہو سکتی ہیں، جو شاید ہندوستان کے ساتھ ایک کنفیڈریشن کا حصہ بن جائے۔ اس ابہام نے جناح کو سودے بازی کے لیے بہت گنجائش دی۔ وہ کانگریس اور انگریزوں دونوں پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اگر مسلمانوں کو مرکز میں برابری نہ دی گئی تو وہ مکمل علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ تو سودے بازی میں جو چیز مانگی جا رہی تھی وہ نہیں ملی، اور جو ملا وہ تھی ایک کٹی پھٹی ریاست۔ کتاب اس لفظ ٹرنکیٹڈ پر بہت زور دیتی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ زمینی حقیقت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پاکستان 1947 میں بنا وہ ہر لحاظ سے ادھورا اور کمزور تھا۔ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پنجاب اور بنگال تقسیم ہو گئے؟ جی، پنجاب اور بنگال جنہیں پورا کا پورا پاکستان کا حصہ بننا تھا، انہیں تقسیم کر دیا گیا۔ صنعتی اور معدنیاتی وسائل والے حصے ہندوستان کو مل گئے، جبکہ پاکستان کے حصے میں زیادہ تر زرعی اور پسماندہ علاقے آئے۔ اور جغرافیائی طور پر تو یہ ایک ڈراونا خواب تھا۔ بالکل، ایک بازو مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور بیچ میں 1000 میل کا دشمن ملک۔ کوئی زمینی رابطہ نہیں۔ انتظامی طور پر ریاست صفر سے شروع ہو رہی تھی۔ دلی سے آنے والے چند 100 افسران کے پاس نہ دفتر تھے، نہ فرنیچر، نہ فائلیں۔ یہ ایک ایسی ریاست تھی جو پیدا ہوتے ہی وینٹیلیٹر پر تھی۔ اور اس انتظامی اور جغرافیائی بحران کے بیچ میں لاکھوں انسانوں کا المیہ بھی تھا۔ تقسیم کا انسانی پہلو، کتاب اس انسانی قیمت کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب اس پہلو کو بہت شدت سے اجاگر کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ ادب کا سہارا لیتی ہے، کیونکہ اعداد و شمار وہ درد بیان نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی کا حوالہ ہے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سیر۔ وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ اس وقت کی گہری مایوسی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کی بہترین عکاسی ہے۔ جشن کا ماحول نہیں تھا، بلکہ ایک گہرے صدمے اور بے یقینی کا عالم تھا۔ اور سعادت حسن منٹو، ان کا ذکر تو لازمی ہے۔ جی، اور کتاب خاص طور پر 2 پہلوؤں پر توجہ دیتی ہے۔ پہلی کہانی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ یہ تقسیم کے فیصلے کے پاگل پن کو بے نقاب کرتی ہے۔ بشن سنگھ کا کردار؟ ہاں، بشن سنگھ جو ایک سکھ قیدی ہے، اسے جب ہندوستان بھیجا جاتا ہے تو وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا گاؤں ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں رہ گیا ہے۔ وہ صرف ایک سوال پوچھتا ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اور آخر کار وہ دونوں ملکوں کے بیچ کی خاردار تاروں پر، نو مینز لینڈ میں، دم توڑ دیتا ہے۔
یہ ایک فرد کی کہانی نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کا المیہ ہے۔ بالکل، شناخت اور زمین سے جڑے تعلق کے ٹوٹنے کا المیہ۔ اور منٹو کا دوسرا نقطہ تشدد کے بارے میں ہے، جو شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جی، کہانیاں جیسے کھول دو اور ٹھنڈا گوشت اس عام خیال کو چیلنج کرتی ہیں کہ یہ تشدد صرف مذہبی جنون تھا۔ منٹو یہ دکھاتے ہیں کہ فسادوں کی اصل وجہ انسانی ہوس، لالچ اور وحشت بھی تھی۔ یعنی یہ صرف ہندو بنام مسلمان کی لڑائی نہیں تھی؟ نہیں تھی، لوگوں نے پرانی دشمنیوں کے بدلے لیے، جائیدادوں پر قبضے کیے اور عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ فسادات کی وجہ، جیسا کتاب میں کہا گیا ہے، 3 چیزیں تھیں: زر، زمین اور زن۔ اور اس درندگی کا شکار ہر کمیونٹی کے لوگ بنے۔ اس افراتفری میں ریاست چلی کیسے؟ مہاجرین کا سیلاب، پھر صوبوں کے اپنے خدشات، خاص طور پر سندھ اور بنگال کا ذکر کیسے آتا ہے؟ یہ ایک اور بڑا بحران تھا۔ لاکھوں مہاجرین کراچی اور سندھ آئے، ان کو بسانے کے لیے مقامی لوگوں پر شدید دباؤ پڑا۔ پھر جب مرکز نے کراچی کو سندھ سے الگ کر کے وفاقی دارالحکومت بنایا تو سندھی قوم پرستوں میں شدید غصہ تھا۔ انہیں لگا کہ ان کی شناخت چھینی جا رہی ہے۔ بالکل، اور یہی حال مشرقی بنگال کا تھا، آبادی میں سب سے بڑا صوبہ، لیکن انہیں لگا کہ اقتدار کا مرکز مغربی پاکستان میں ہے اور ان کے وسائل کو مغربی پاکستان پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ کشمکش پہلے دن سے ہی موجود تھی۔ اور یہیں سے غیر منتخب اداروں یعنی بیوروکریسی اور فوج کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بالکل، ان ہنگامی حالات میں جب سیاسی قیادت کمزور تھی تو ریاست کو چلانے اور امن و امان کی ذمہ داری ان 2 اداروں پر آ گئی۔ بیوروکریٹس اور فوجی افسران منظم تھے، تربیت یافتہ تھے۔ سیاسی قیادت نے اپنی بقا کے لیے ان پر انحصار کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس وقت ایک مجبوری تھی۔ اسی مجبوری نے پاکستان کی سیاست میں غیر منتخب اداروں کی مداخلت کی وہ بنیاد رکھی جس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سبق ہی ہماری کتابوں سے بہت مختلف ہے۔ پہلا کہ پاکستان کا مطلب کیا کا نعرہ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا۔ یہ آزادی سے زیادہ اختیارات کی جنگ تھی۔ جی، کتاب کے مطابق یہ اختیارات کی تقسیم کے لیے ایک پیچیدہ سیاسی حکمت عملی تھی جس کا حتمی مقصد ایک ایسی کانفیڈریشن ہو سکتا تھا جہاں مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہوں۔ دوسرا کہ آزادی کا دن ایک جشن سے زیادہ ایک بحران کا آغاز تھا۔ ایک ایسی ریاست ملی جو جغرافیائی طور پر ناممکن اور انتظامی طور پر مفلوج تھی، یعنی پہلے دن سے ہی آئی سی یو میں۔ ایک ٹرنکیٹڈ سٹیٹ جو اپنے دونوں بازوؤں کو سنبھالنے کی جدوجہد کر رہی تھی اور جسے ورثے میں بحرانوں کا ایک پہاڑ ملا تھا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ کہ جن اداروں کو ملک بچانا تھا، یعنی بیوروکریسی اور فوج، وہ انہی ابتدائی بحرانوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ریاست پر قابض ہوتے چلے گئے۔ بالکل، جو خلا سیاست دانوں کو پر کرنا تھا اسے غیر منتخب اداروں نے پر کرنا شروع کر دیا۔ اور یہیں پر وہ سوچ طلب سوال پیدا ہوتا ہے جسے کتاب آگے چل کر کھولے گی۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ اگر پاکستان کا ابتدائی تصور اختیارات کی تقسیم اور صوبائی خود مختاری پر مبنی تھا تو یہ اتنی جلدی ایک انتہائی مرکزیت پسند اور فوجی غلبے والی ریاست میں کیسے بدل گیا؟ کیا یہ صرف حالات کا نتیجہ تھا یا اس کی وجوہات خود تحریک کے اندر ہی چھپی ہوئی تھیں؟ اگلے حصے میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے فوج پاکستان کا سب سے غالب ادارہ بن گئی۔ ہم کتاب کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے، چیپٹر 3 A Sprawling Military Barrack اور چیپٹر 4 Pitfalls of Martial Rule۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر آپ تاریخ کی گہرائیوں میں ایسے ہی سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پچھلی گفتگو میں ہم نے پاکستان کی ابتدائی بنیادوں پر بات کی تھی کہ وہ کون سے نظریات اور چیلنجز تھے جن پر ملک کی عمارت کھڑی کی گئی۔ آج ہم کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور فوجی تسلط اور مارشل لاء کے دور کا ایک گہرا تجزیہ کریں گے، خاص طور پر عائشہ جلال کی کتاب دی اسٹیٹ آف مارشل رول کے ابواب 3 اور 4 کی روشنی میں۔ جی، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو آج کا جو مرکزی سوال ہے وہ بہت بڑا ہے اور شاید تھوڑا چبھنے والا بھی، کہ ایک ملک جو بنا تھا مسلمانوں کی جمہوری امنگوں کا مرکز بننے کے لیے، وہ اتنی جلدی ایک، جیسا کہ عائشہ جلال کہتی ہیں، ایک وسیع و عریض فوجی چھاونی میں کیسے بدل گیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب کسی ایک واقعے میں نہیں ہے۔ دیکھیں،
اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 بڑے عوامل کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا۔ 3 عوامل؟ جی، پہلا، بھارت کے ساتھ کشمیر پر کبھی نہ ختم ہونے والی دشمنی، دوسرا، سرد جنگ کی عالمی سیاست، اور تیسرا، خود پاکستان کے اندر اداروں کے بیچ طاقت کا بگڑتا ہوا توازن۔ اچھا۔ اور کتاب کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ آزادی کے فوراً بعد فوج اور بیوروکریسی کوئی بہت زیادہ منظم یا اوور ڈیولپڈ ادارے نہیں تھے۔ یعنی وہ پہلے سے بہت طاقتور نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان میں بھی ماہر افراد کی شدید کمی تھی۔ ان کا عروج پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، بلکہ یہ مخصوص حالات کا نتیجہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان تینوں عوامل کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے باب 3، جس کا عنوان ہے فوج کا عروج۔ آپ نے بھارت کے ساتھ دشمنی کا ذکر کیا، اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ کشمیر پر تنازع کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ دفاع پر خرچ ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی پیسہ اور وسائل۔ جی، وسائل کا بہاؤ ترقیاتی منصوبوں جیسے اسکول، اسپتال یا سڑکیں بنانے کے بجائے سیدھا فوج کی طرف مڑ گیا۔ اور ظاہر ہے جب پیسہ ایک ادارے کی طرف جاتا ہے تو طاقت بھی وہیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس نے فوج کو سیاستدانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسائل اور اہمیت دے دی۔ یعنی پیسہ اسکولوں اور اسپتالوں کے بجائے ٹینکوں اور بندوقوں پر لگنا شروع ہو گیا، اور اس نے طاقت کا توازن بگاڑ دیا۔ بالکل۔ لیکن یہ تو بیرونی خطرے کی بات ہوئی، ملک کے اندر کیا چل رہا تھا جس نے فوج کو مزید جگہ دی؟ اندرونی صورتحال نے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان شدید کشیدگی تھی۔ کس قسم کی کشیدگی؟ کتاب بتاتی ہے کہ بنگالی، سندھی، پٹھان اور بلوچ سبھی مرکزی حکومت کی پالیسیوں سے نالاں تھے۔ بنگالیوں کو زبان کے مسئلے پر شکایات تھیں، اور سیاسی نمائندگی کا مسئلہ بھی تو تھا۔ جی، اور وہ سیاسی نمائندگی میں نظر انداز کیے جانے پر بہت غصے میں تھے۔ سندھی کراچی کو وفاقی دارالحکومت بنانے پر ناراض تھے۔ اچھا۔ تو اس اندرونی خلفشار اور عدم استحکام نے مرکز میں بیٹھی حکومت کو کمزور کر دیا، اور ایک کمزور سیاسی حکومت اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کس پر انحصار کرتی ہے؟ فوج اور بیوروکریسی پر۔ بالکل۔ تو بیرونی خطرے نے فوج کو پیسہ دیا اور اندرونی خلفشار نے اسے سیاست میں قدم رکھنے کا جواز۔ کیا کوئی ایک ایسا لمحہ تھا، کوئی ٹرننگ پوائنٹ، جہاں فوج نے محسوس کیا کہ اب وہ صرف حکم لینے والی نہیں بلکہ حکم دینے والی پوزیشن میں آ سکتی ہے؟ کتاب 1951 کے راولپنڈی سازش کیس کو ایک ایسے ہی اہم موڑ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک ناکام سازش تھی۔ جی، بظاہر تو یہ ایک ناکام سازش تھی جس میں میجر جنرل اکبر خان سمیت کچھ افسران پر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام لگا، لیکن یہاں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ وہ کیا؟ عام طور پر تو ایک ناکام فوجی بغاوت کے بعد فوج کو کمزور کیا جاتا ہے، اس پر سویلین کنٹرول سخت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں الٹا ہوا۔ حکومت نے اس واقعے کو بہانہ بنا کر پریس پر سخت پابندیاں لگائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ کو سیاستدانوں کے کنٹرول سے عملی طور پر آزاد کر دیا۔ کیا مطلب؟ ایک ناکام بغاوت کے بعد فوج کو مزید آزادی دے دی گئی؟ جی، حکومت نے فوج کو کمزور کرنے کے بجائے اسے سیاستدانوں کے کنٹرول سے مزید آزاد کر دیا۔ یہ ایک ایسی مثال تھی جہاں ریاست نے اپنے تحفظ کے نام پر انہی اداروں کو مزید طاقتور بنا دیا جو آگے چل کر اسی کے لیے خطرہ بنے۔ یہ تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہوئی۔ اسی دوران عالمی بساط پر سرد جنگ بھی جاری تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین کی لڑائی میں پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ یہ تیسرا اور شاید فیصلہ کن عنصر تھا۔ امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف جاسوسی کے لیے پاکستان میں فوجی اڈوں کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے۔ پاکستانی فوج اور بیوروکریسی کے جو اعلیٰ حکام تھے، انہوں نے اس امریکی دلچسپی کو ایک سنہرے موقع کے طور پر دیکھا۔ کس طرح کا موقع؟ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ امریکہ سے براہ راست تعلق قائم کر لیں تو انہیں جدید ہتھیار، معاشی امداد اور شاید کشمیر پر عالمی حمایت بھی مل سکتی ہے۔ تو انہوں نے سیاستدانوں کو بائی پاس کیا؟ بالکل، انہوں نے سیاستدانوں کو بائی پاس کر کے پینٹاگون سے براہ راست رابطے بنائے۔ اس طرح فوج نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک اہم کھلاڑی بن گئی۔ اور اس سال عمل میں ملک کا سیاسی ڈھانچہ کیسے متاثر ہوا؟ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے کہ کس طرح غیر منتخب ادارے منتخب اداروں پر حاوی ہو رہے تھے؟
اس کی سب سے بڑی اور متنازع مثال 1 یونٹ اسکیم تھی۔ اب 1 یونٹ یعنی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک کر دینا؟ جی، پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان سب کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ سرکاری جواز تو یہ تھا کہ انتظامی امور بہتر ہوں گے، لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ کتاب کے مطابق اس کا اصل مقصد پارلیمنٹ میں زیادہ آبادی والے مشرقی بازو یعنی بنگال کی عددی برتری کو ختم کرنا تھا۔ اچھا، تو یہ بنگالی نمائندگی کے خوف کا ثبوت تھا؟ واضح ثبوت تھا، اور اس بات کا بھی کہ فیصلے اب سیاسی اتفاق رائے سے نہیں بلکہ بیوروکریسی اور فوج کے دفاتر میں ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف فوج اور بیوروکریسی طاقتور ہو رہی تھی، سیاستدان کمزور پڑ رہے تھے۔ ایسے میں ایک ہی ادارہ تھا جو اس عدم توازن کو روک سکتا تھا، عدلیہ۔ جی، لیکن کتاب کے مطابق عدلیہ نے تو جیسے اس آگ پر تیل ہی ڈالا۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا، خاص طور سے جب گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی کو تحلیل کیا تو اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا گیا۔ اور تب چیف جسٹس منیر کا مشہور فیصلہ آیا۔ بالکل، جسٹس منیر نے اپنے فیصلے میں اس غیر آئینی اقدام کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا۔ ایک منٹ، یہ نظریہ ضرورت جو بار بار آتا ہے، عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایک طرح کا قانونی راستہ تھا غیر قانونی کام کرنے کا؟ اچھا سوال ہے۔ آسان لفظوں میں بالکل یہی تھا۔ یہ ایک اصول تھا کہ اگر ریاست کو کسی بڑے خطرے کا سامنا ہو تو آئین کو وقتی طور پر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بڑا خطرہ کون طے کرے گا؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اس فیصلے نے یہ طاقت ایک شخص یعنی گورنر جنرل کے ہاتھ میں دے دی اور پارلیمنٹ کو بے اختیار کر دیا۔ اس نے ایک ایسی خطرناک روایت قائم کی جس کا خمیازہ ملک آج تک بھگت رہا ہے۔ اور ہر آنے والے آمر کو ایک جواز مل گیا؟ جی، کہ وہ ملک بچانے کے نام پر آئین کو توڑ سکتا ہے۔ تو اب تمام ٹکڑے جڑ چکے ہیں۔ فوج مالی اور عالمی طور پر طاقتور ہے، سیاستدان کمزور اور منقسم ہے، اور عدلیہ نے بھی غیر آئینی اقدامات کو قانونی جواز دے دیا ہے۔ منظر نامہ بالکل تیار تھا۔ اس کے بعد آتا ہے باب 4، مارشل لاء کے نقصانات۔ جب 1958 میں پہلا مارشل لاء لگا تو لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ کتاب کے مطابق رد عمل بہت ملا جلا تھا۔ ایک طرف سیاستدانوں کی آپسی لڑائیوں، کرپشن اور روز بروز کے عدم استحکام سے تنگ عوام کی ایک بڑی تعداد نے سکون کا سانس لیا۔ یعنی ایک طرح کا خیر مقدم کیا گیا۔ جی، ابتدائی طور پر اس دور کو خاموش انقلاب کہا گیا۔ دکانداروں نے قیمتیں کم کر دیں، سڑکیں صاف ہو گئیں، ایک نظم و ضبط کا تاثر ملا۔ لوگوں کو امید بندی کہ شاید اب حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف پڑھے لکھے طبقے، وکلاء اور سیاسی کارکنوں میں گہری تشویش تھی۔ انہیں احساس تھا کہ پارلیمانی جمہوریت چاہے وہ کتنی ہی ناقص کیوں نہ ہو، اس کی جگہ ایک آمرانہ نظام نے لے لیا ہے جس کا ملک کو طویل مدتی نقصان ہوگا۔ تو جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا، ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ ظاہر ہے ایک فوجی حکمران کو عوام میں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، ان کا کیا منصوبہ تھا؟ ایوب خان نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے اور اسے ایک عوامی چہرہ دینے کے لیے 2 بڑے اقدامات کیے۔ پہلا، 1959 میں زمینی اصلاحات کا اعلان کیا۔ بظاہر یہ ایک بہت انقلابی قدم لگتا تھا۔ بالکل، مقصد یہی تھا کہ جاگیردارانہ نظام کو توڑا جائے۔ لیکن ایوب خان کے دور کو تو عشرۂ ترقی بھی کہا جاتا ہے۔ عام تاثر تو یہی ہے کہ اس وقت ملک نے بڑی صنعتی ترقی کی۔ کتاب اس تاثر کو ان سیاسی چالوں کے ساتھ کیسے جوڑتی ہیں؟ دیکھیں، کتاب زمینی اصلاحات کو ایک سوچا سمجھا دکھاوا قرار دیتی ہے۔ دکھاوا کس لحاظ سے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین کی حد افراد پر لگائی گئی، پورے خاندان پر نہیں۔ اس سے بڑے جاگیرداروں کو اپنی زمینیں خاندان کے دوسرے افراد میں تقسیم کر کے قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اچھا، تو اس کا فائدہ کسے ہوا؟ کتاب کے مطابق ان اصلاحات کا سب سے زیادہ فائدہ فوج کے بھرتی والے علاقوں اور ان سول اور فوجی افسروں کو ہوا جنہوں نے ضبط شدہ زمینیں سستے داموں خرید لیں۔ تو بظاہر تو یہ ترقی پسند قدم تھا، لیکن اس نے اصل طاقت کے ڈھانچے کو نہیں چھیڑا۔ اور دوسرا بڑا قدم بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا، جسے جمہوریت کو نچلی سطح تک پہنچانے کا ایک انقلابی قدم کہا جاتا تھا۔ جی، کیا یہ واقعی جمہوریت تھی، یا جسے ہم کنٹرول ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ بالکل، کتاب اسے کنٹرول ڈیموکریسی کے طور پر ہی دیکھتی ہے۔
بیسک ڈیموکریسیز کا نظام دراصل دیہی علاقوں میں فوج کے لیے ایک وفادار اور کنٹرولڈ سیاسی طبقہ پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ یہ نظام کام کیسے کرتا تھا؟ اس نظام کے ذریعے 80,000 نمائندے منتخب کیے گئے جنہیں BD ممبرز کہا جاتا تھا، اور پھر یہ لوگ صدر اور اسمبلیوں کا انتخاب کرتے تھے۔ تو اس نے عوام سے براہ راست ووٹ کا حق چھین لیا؟ جی، اور ایک ایسا الیکٹورل کالج بنا دیا جسے انتظامیہ کے لیے کنٹرول کرنا بہت آسان تھا۔ اس پورے دور کا سب سے تباہ کن اثر شاید مشرقی پاکستان پر پڑا۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ایوب دور نے دونوں بازوؤں کے درمیان خلیج کو کیسے بڑھایا؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ ایوب خان اور مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مشرقی پاکستان کے عوام اور ان کے رہنماؤں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ ان کے دور میں معاشی اور سیاسی خلیج مزید گہری ہوئی، لیکن 1965 کی جنگ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ وہ کیسے؟ جنگ تو بھارت کے ساتھ مغربی محاذ پر لڑی جا رہی تھی۔ بالکل، یہی مسئلہ تھا۔ جب مغربی پاکستان میں جنگ پر حب الوطنی کے نغمے گونج رہے تھے، مشرقی پاکستان نے خود کو بھارت کے رحم و کرم پر مکمل طور پر غیر محفوظ اور بالکل الگ تھلگ محسوس کیا۔ انہیں لگا کہ ان کا دفاع نہیں کیا جا رہا۔ انہیں یہ شدید احساس ہوا کہ ان کے دفاع کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور مغربی پاکستان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ مغربی پاکستان کے لیے جو قومی فخر کا لمحہ تھا، وہ مشرقی پاکستان کے لیے گہری تنہائی اور بے بسی کا احساس لے کر آیا۔ اور اسی احساس محرومی سے 6 نکات نے جنم لیا۔ بالکل، اسی احساس نے شیخ مجیب الرحمان کے مشہور 6 نکات کو جنم دیا، جو صرف صوبائی خود مختاری کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے علیحدگی کا پہلا اشارہ تھا۔ تو پھر ایوب خان کے اس عشرۂ ترقی کا خاتمہ اتنا اچانک کیسے ہو گیا؟ ان کے خلاف عوامی تحریک کی قیادت طلبہ اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے سیاستدانوں نے کی۔ بھٹو جو کبھی ایوب کابینہ کا حصہ تھے؟ جی وہی، اب ان کے سب سے بڑے ناقد بن گئے۔ کتاب میں ان کے حلف نامے کا حوالہ ہے، جس میں انہوں نے حکومت پر عوام کے حقوق پامال کرنے، کرپشن اور ظلم جیسے سنگین الزامات لگائے۔ اور عوامی دباؤ کام کر گیا؟ شدید عوامی دباؤ کے تحت مارچ 1969 میں ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا، لیکن جاتے جاتے وہ ایک اور غیر آئینی قدم اٹھا گئے۔ وہ کیا تھا؟ آئین کے مطابق انہیں اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کو منتقل کرنا چاہیے تھا، جو اس وقت اتفاق سے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں، انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے اقتدار آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آئین کو ایک آخری بار پھر توڑا، اور اس اقدام نے بنگالیوں کے اس شک کو یقین میں بدل دیا کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کسی بھی قیمت پر اقتدار بنگالیوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ یہ تجزیہ بہت گہرا اور دلائل سے بھرپور ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ اتنی طاقتور دلیل کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟ مصنفہ اپنے نتائج تک پہنچنے کے لیے کس قسم کے شواہد استعمال کرتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس کتاب کی طاقت اس کے ٹھوس شواہد میں ہے۔ یہ صرف واقعات کا بیان نہیں ہے۔ عائشہ جلال اپنی تحقیق کی بنیاد متنوع ذرائع پر رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اس وقت کی تحقیقاتی کمیشن رپورٹس کا حوالہ دیتی ہیں، جیسے لیاقت علی خان کے قتل کی انکوائری رپورٹ، جس سے ریاستی اداروں کی اندرونی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور قانونی یا بین الاقوامی ذرائع کے بارے میں کیا؟ وہ عدالتی فیصلوں کا گہرائی سے تجزیہ کرتی ہیں، خاص طور پر جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت والے فیصلے اور اس پر جسٹس کارنیلیس کے اختلافی نوٹ کا۔ یہ دکھاتا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی مختلف آراء موجود تھیں۔ اچھا، اور ذاتی دستاویزات؟ جی، وہ اہم شخصیات جیسے ایوب خان اور بھٹو کے ذاتی بیانات، خطوط اور دستاویزات کو استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کی سوچ کو سمجھا جا سکے۔ یعنی پرائمری سورسز کا بہت استعمال ہے۔ بہت زیادہ، اور بین الاقوامی تناظر کو واضح کرنے کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات اور اس وقت کے بین الاقوامی اخبارات جیسے نیو یارک ٹائمز کے مضامین کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ سب ذرائع مل کر ایک جامع اور معتبر تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں فوج کا غلبہ صرف کسی ایک جنرل کی خواہش یا ایک ادارے کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ علاقائی دشمنی،
عالمی سرجنگ کی سیاست اور اندرونی سیاسی کمزوریوں کا ایک پیچیدہ امتزاج تھا، ایک پرفیکٹ سٹارم جس نے جمہوری عمل کو پٹری سے اتار دیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس عمل نے نہ صرف جمہوریت کو نقصان پہنچایا بلکہ مرکز اور صوبوں، خاص طور پر مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان عدم اعتماد کی خلیج کو اتنا بڑھا دیا کہ ملک بالآخر ایک بڑے بحران کے دہانے پر پہنچ گیا۔ بالکل، اور یہ بحران محض سیاسی نہیں تھا بلکہ اس نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور قومی شناخت کے سوال کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اسی بحران کی انتہا یعنی 1971 کی جنگ اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے عہد کا مفصل مطالعہ کریں گے، یعنی کتاب کے ابواب 5 اور 6 کا جائزہ لیں گے۔ جی، وہ بھی ایک بہت اہم دور ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد ایک سوال جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابتدائی دہائیوں میں سیاسی عمل کو پنپنے دیا جاتا اور اداروں کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنے پر مجبور کیا جاتا تو کیا پاکستان کی تاریخ اور شاید اس کا جغرافیہ بھی مختلف ہو سکتا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تاریخ دان ہم پچھلی گفتگو میں ہماری بات ایوب خان کے دور کے اختتام اور یحییٰ خان کے مارشل لاء پر ختم ہوئی تھی۔ آج وہیں سے آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے فیصلہ کن سال یعنی 1971 اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے عوامیت پسند دور کے عروج و زوال کی گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک سال کی کہانی نہیں ہے، یہ وہ دور ہے جس نے نہ صرف پاکستان کا جغرافیہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا بلکہ اس کی سیاست، معاشرت اور خاص طور پر فوج اور سویلین حکومت کے تعلقات پر ایسے گہرے اثرات چھوڑے جو آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں 1970 کے انتخابات سے۔ نتائج تو آگے، عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر لیا اور قومی اسمبلی میں واضح اکثریت بھی حاصل کر لی۔ تو بظاہر تو یہ ایک جمہوری عمل کی کامیابی لگتی ہے، لیکن یہیں سے بحران کی بنیاد پڑی۔ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ نتائج مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جی، خاص طور پر فوجی جنتا کے لیے، یہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ اچھا، مطلب پہلی بار اقتدار کا مرکز مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان منتقل ہو رہا تھا، اور وہ بھی شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھ میں، جن کا سارا سیاسی کیریئر ہی 6 نکات پر مبنی تھا۔ بالکل، اور فوج کو یہ لگا کہ یہ تو ملک کو توڑنے کا فارمولا ہے۔ اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پوزیشن بھی کافی دلچسپ تھی۔ ایک طرف وہ مغربی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر تھے، جی، لیکن دوسری طرف ہمارے ذرائع انہیں فوجی جنتا کا رضاکار مہرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں کردار ایک ساتھ کیسے نبھائے جا رہے تھے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا مخمصہ ہے۔ بھٹو جانتے تھے کہ ان کی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں۔ وہ مغربی پاکستان کے مفادات کے محافظ کے طور پر سامنے آئے، اور پھر ادھر ہم ادھر تم جیسے نعروں نے اس تاثر کو اور گہرا کر دیا۔ یعنی وہ عوامی نمائندے بھی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی بھی۔ جی، اور اسی دوہری پالیسی نے مذاکرات کی راہ کو بہت ہی مشکل بنا دیا۔ تو جب ڈھاکہ میں یحییٰ، مجیب اور بھٹو کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تو کیا وہاں کوئی حل نکلنے کی واقعی کوئی امید تھی یا یہ سب صرف دکھاوا تھا؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ بظاہر یہ مذاکرات آئین سازی پر ہو رہے تھے، لیکن اصل مسئلہ اقتدار کی منتقلی کا تھا۔ صحیح۔ مجیب کسی صورت اپنے 6 نکات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ ان پر اپنے لاکھوں ووٹرز کا دباؤ تھا۔ جی، ایک موقع پر تو انہوں نے 2 الگ الگ آئین ساز اسمبلیوں کی تجویز بھی دے دی جو تقریباً ایک کنفیڈریشن کا خاکہ تھا۔ اچھا، یعنی 2 الگ ملکوں جیسا ہی کچھ۔ بالکل، اور ظاہر ہے یحییٰ اور بھٹو کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ ذرائع میں بھٹو اور مجیب کے درمیان ایک بہت ہی اہم نجی ملاقات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ شاید وہ اس بحران کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جی، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اس ملاقات میں مجیب نے بھٹو کو ایک غیر معمولی پیشکش کی۔ کیا پیشکش تھی وہ؟ انہوں نے صاف صاف کہا، تم مغربی پاکستان کے وزیر اعظم بن جاؤ، مشرقی حصہ ہمیں چھوڑ دو، اور فوج پر بھروسہ نہ کرنا، یہ ہم دونوں کو تباہ کر دے گی۔ آپ سوچیں، یہ پاکستان کے مستقبل پر 2 سب سے بڑے سویلین رہنماؤں کے درمیان شاید آخری سنجیدہ بات چیت تھی۔ اور اس پر بھٹو کا جواب بھی اتنا ہی حیران کن اور تاریخی تھا۔ بالکل، بھٹو نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ
میں تاریخ کے ہاتھوں تباہ ہونے کے بجائے فوج کے ہاتھوں تباہ ہونا پسند کروں گا۔ یہ ایک جملہ اس وقت کی پوری سیاسی حقیقت کو بیان کر دیتا ہے کہ سویلین سیاستدان ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ایک زیادہ قابل بھروسہ اتحادی سمجھ رہے تھے۔ جی بالکل، اور یہیں پر سیاسی حل کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ فوجی کارروائی کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا؟ یہ مذاکرات صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھے؟ شواہد تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یحییٰ خان اور ان کے جرنیل اقتدار ایک بنگالی سیاستدان کو منتقل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے، اور بھٹو کو ایک فال گائے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہاں، تاکہ مذاکرات کی ناکامی کا ملبہ ان پر ڈالا جا سکے۔ اور پھر 25 مارچ 1971 کی رات کو آپریشن سرچ لائٹ وہ شروع کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مغربی پاکستان میں میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا، تاکہ عوام کو پتہ نہ چلے کہ مشرقی پاکستان میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، انہیں بے خبر رکھا گیا۔ اور اس فوجی آپریشن کا نتیجہ 9 مہینے بعد دسمبر 1971 میں ملک کے ٹوٹنے کی صورت میں نکلا۔ خانہ جنگی، بھارتی مداخلت، اور آخر میں 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کے ساتھ اس المیے کا خاتمہ ہوا۔ پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش ایک نئے ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ تو اس شکست اور ملک ٹوٹنے کے ملبے سے ایک نئے لیڈر کا ابھرنا، یہ بھی تو اسی کہانی کا حصہ ہے۔ بھٹو نے جب ایک ٹوٹے ہوئے، مایوس اور شکست خوردہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ بھٹو کا ایجنڈا تھا ایک نیا پاکستان بنانا۔ وہ پاپولزم یعنی عوامیت پسندی کی ایک زبردست لہر پر سوار ہو کر آئے تھے۔ ان کا پہلا اور سب سے بڑا قدم تھا قومی وقار کی بحالی۔ جنوری 1972 میں انہوں نے ملتان میں پاکستان کے چوٹی کے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا۔ وہ مشہور میٹنگ۔ اور اس تاریخی میٹنگ میں کہا کہ بھارت ایٹم بم بنا رہا ہے اور ہمیں بھی ہر حال میں اپنا دفاعی ایٹمی پروگرام شروع کرنا ہے۔ اور ان کا وہ مشہور جملہ بھی تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ بالکل۔ اور معاشی محاذ پر ان کی نیشنلائزیشن کی پالیسی وہ بہت مشہور بھی ہوئی اور متنازع بھی۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا اور اس کے اثرات کیا ہوئے؟ مقصد تو سوشلسٹ نظریے کے تحت تھا کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو اور بڑے صنعتی خاندانوں کے اثر و رسوخ کو توڑا جائے۔ اچھا۔ انہوں نے لوہا، سٹیل، بھاری انجینئرنگ، بینک، انشورنس کمپنیاں، کئی بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ لیکن اس کا اثر تو شاید الٹا ہوا۔ اس کا الٹا اثر ہوا۔ صنعتی طبقہ بددل ہو گیا اور بڑے پیمانے پر سرمایہ ملک سے باہر منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ صنعتی ترقی کا پہیہ ایک طرح سے رک گیا۔ لیکن بھٹو جو اتنی زبردست مقبولیت کے ساتھ آئے تھے، ان کا گراف آخر نیچے آنا کیوں شروع ہوا؟ وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے ان کے زوال کی بنیاد رکھی؟ اس میں کئی اہم موڑ ہیں۔ پہلا تو 1973 کا آئین تھا۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، پاکستان کی تاریخ کا پہلا متفقہ آئین۔ یہ تو ان کا کریڈٹ ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک تضاد ہے۔ بھٹو نے اسی آئین کو اپنی ذاتی طاقت کو بے پناہ بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ پارلیمانی نظام کے وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے خود کو وہ اختیارات دیے جو شاید کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ اور پھر 1974 میں وہ آئینی ترمیم آئی جس کے اثرات آج تک پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر بہت گہرے ہیں۔ آپ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی دوسری آئینی ترمیم کی بات کر رہی ہیں؟ وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ بھٹو خود ایک سیکولر اور لبرل سوچ رکھنے والے لیڈر تھے، لیکن انہوں نے مذہبی جماعتوں کے شدید دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہمارے ذرائع اسے سیاسی فائدے کے لیے اصولوں کی قربانی اور ایک سنگین غلطی قرار دیتے ہیں۔ اور اس ایک فیصلے نے مذہبی جماعتوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ دباؤ ڈال کر ریاست سے اپنے مطالبات منوا سکتی ہیں۔ بالکل، اور اس کے بعد ان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو یہ ان کی مقبولیت میں کمی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اور پھر آخری کیل 1977 کے انتخابات نے ٹھوک دی۔ بالکل، بھٹو نے اپنی مقبولیت کے زوم میں وقت سے 1 سال پہلے ہی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ انہیں لگا کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے اور وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ لیکن ان کے خلاف 9 سیاسی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA کے نام سے ایک متحدہ محاذ بنا لیا۔ پیپلز پارٹی انتخابات جیت تو گئی، لیکن اپوزیشن نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگا دیے اور پھر ملک گیر احتجاجی تحریک شروع ہو گئی۔
اور اس تحریک کا اختتام ایک اور مارشل لاء پر ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ بھٹو تو ایک بہت طاقتور حکمران تھے، وہ اس بحران کو سنبھال کیوں نہ سکے؟ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اپوزیشن سے مذاکرات بھی کیے اور کراچی، لاہور جیسے بڑے شہروں میں مارشل لاء بھی نافذ کر دیا تاکہ فوج حالات کو کنٹرول کرے۔ جی، لیکن یہاں ایک اہم موڑ آیا۔ فوج نے مظاہرین پر سیدھی گولی چلانے سے ہچکچاہٹ دکھائی۔ اچھا۔ جب فوج اپنے ہی عوام کے خلاف کھڑی ہونے سے انکار کرنے لگے تو سویلین حکومت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی موقع کا فائدہ اٹھایا گیا؟ جی، اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 5 جولائی 1977 کو آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے نام پر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تو اگر ہم ان سارے واقعات کو سول ملٹری تعلقات کے زاویے سے دیکھیں تو یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ 1971 کی شکست کے بعد تو فوج کا مورال اور وقار بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہ بھٹو کے لیے ایک سنہرا موقع نہیں تھا کہ وہ سویلین بالادستی کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتے؟ یہ ایک تاریخی موقع تھا جسے گنوا دیا گیا۔ بھٹو نے شروعات بہت اچھی کی۔ جی، انہوں نے فوج کے سربراہ کا عہدہ کمانڈر ان چیف سے بدل کر چیف آف آرمی اسٹاف کیا تاکہ یہ پیغام جائے کہ فوج حکومت کے ماتحت ہے۔ آئین میں بھی تو کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ جی، 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 شامل کروایا، جس کے تحت آئین توڑنا سنگین غداری قرار پایا۔ یہ سب بظاہر بہت اچھے قدم تھے، لیکن پھر غلطی کہاں ہوئی؟ یہ ایک طرح کا تضاد نہیں کہ ایک طرف وہ فوج کو آئین کے نیچے لانا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف اسی فوج کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر کے اسے دوبارہ سیاست میں ایک کردار دے رہے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی سب سے بڑا تضاد اور بھٹو کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بلوچستان میں جو آپریشن ہوا، جی، جب بلوچستان میں قوم پرستوں کی طرف سے مزاحمت ہوئی تو انہوں نے سیاسی حل تلاش کرنے کے بجائے وہاں ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اور اس اقدام نے فوج کو، جو 1971 کے بعد بیرکوں میں جا چکی تھی، دوبارہ ملک کے سیاسی معاملات میں ایک مرکزی کردار دے دیا۔ بالکل، وہ فوج کو کمزور بھی کرنا چاہتے تھے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کرنا چاہتے تھے۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ اور انہوں نے پارلیمنٹ جیسے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF جیسی اپنی ایک ذاتی پیراملٹری فورس بنانے پر زیادہ توجہ دی۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ جب 1977 کا بحران آیا تو ان کے پاس کوئی ادارہ جاتی حمایت موجود نہیں تھی۔ صحیح۔ پارلیمنٹ کمزور ہو چکی تھی، سیاسی جماعتوں سے تعلقات خراب تھے اور آخر میں انہیں اسی فوج پر انحصار کرنا پڑا جس کی طاقت کو وہ محدود کرنا چاہتے تھے۔ اور فوج نے جب دیکھا کہ وہ سیاسی طور پر کمزور ہو چکے ہیں تو انہیں ہٹانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ ایسا ہی ہوا۔ تو اس پوری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہمارے سامعین کے لیے 3 سب سے اہم نکات کیا ہوں گے؟ میرا خیال ہے پہلا نقطہ تو یہ کہ 1971 کا سانحہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ یہ ان سال کی ریاستی پالیسیوں کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ جی، ایسی پالیسیاں جنہوں نے ملک کی اکثریتی آبادی کو سیاسی اور معاشی طور پر دیوار سے لگا دیا تھا اور ان کے پاس الگ ہونے کے مطالبے کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا، بھٹو کا عوامیت پسندی کا دور ایک دو دھاری تلوار تھا۔ اس نے بلا شبہ عوام کو سیاسی شعور دیا، انہیں متحرک کیا، لیکن ساتھ ہی ان کی آمرانہ پالیسیوں اور سیاسی مصلحتوں، خاص طور پر 1974 کی آئینی ترمیم، جی، انہوں نے انہی جمہوری اداروں کو کمزور کر دیا جو ملک کے لیے ضروری تھے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم نقطہ؟ وہ یہ کہ 1971 کے بعد سول ملٹری تعلقات کو نئے سرے سے ترتیب دینے کا جو تاریخی موقع ملا تھا وہ اس لیے ضائع ہو گیا۔ کیونکہ سویلین قیادت نے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے طاقت کو اپنی ذات میں مرکوز کرنے کی کوشش کی، اور اس نے مستقبل میں بار بار ہونے والی فوجی مداخلتوں کی راہ مار کی۔ اور آگے کیا؟ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کس سمت میں جائے گی؟ اگلی بار ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بالکل مختلف اور طویل ترین مارشل لاء کے دور میں داخل ہوں گے، جنرل ضیاء الحق کا دور۔ جی، جب جنرل ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر 11 سال حکومت کی، جس نے پاکستانی معاشرے اور سیاست کو بنیادی طور پر بدل کے رکھ دیا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کی کوششیں کیسے ہوئیں۔ تو یہ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا جو ابواب 7 اور 8 پر مبنی ہوگی۔ جی بالکل۔
پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے پاپولسٹ دور کا خاتمہ ایک فوجی بغاوت پر ہوا۔ آج ہم وہیں سے کہانی کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جس نے ملک کے معاشرتی اور سیاسی دھارے پر ایسی چھاپ چھوڑی جو آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو میں ہم آپ کے فراہم کردہ ذرائع، مضامین، تحقیق یا آپ کے اپنے نوٹ سے علم اور بصیرت کے سب سے اہم نکات نکالتے ہیں۔ اس سے باخبر رہنے کا ایک شارٹ کٹ سمجھیں جس میں حیران کن حقائق اور ہلکا پھلکا مذاق بھی شامل ہے۔ آج ہماری توجہ عائشہ جلال کی کتاب دی اسٹرگل فار پاکستان کے 7ویں اور 8ویں ابواب پر ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے اسلام کا لبادہ کیسے اوڑھا اور اس کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی تو اس کی اصل شکل کیا تھی۔ تو جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آ چکے ہیں۔ پاکستان میں فوجی بغاوت کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن یہ پچھلے ماشاء اللہ دور سے بہت مختلف محسوس ہوتی ہے۔ اس میں ایک واضح نظریائی رنگ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ کوئی عام فوجی بغاوت نہیں تھی۔ ضیاء الحق کی حکمرانی آپ دیکھیں وہ 2 ستونوں پر کھڑی تھی۔ اچھا جی، ایک طرف تو تھی فوج کی طاقت مانے بندوق، اور دوسری طرف تھا اسلام کا نظریہ، اور یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں ایوب خان یا یحییٰ خان جیسے پچھلے جدت پسند فوجی حکمرانوں سے بالکل الگ کر دیا۔ ان کا ایجنڈا صرف حکومت پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ریاست اور معاشرے کی سمت ہی بدل دینا چاہتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس تبدیلی کی ابتدائی علامات کیا تھیں؟ کیا یہ صرف تقریروں تک محدود تھا یا واقعی کچھ عملی اقدامات بھی کیے گئے؟ نہیں، یہ صرف باتیں بالکل نہیں تھیں۔ عملی اقدامات تو فوراً نظر آنے لگے۔ کتاب کے مطابق سرکاری کلچر کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ دفاتر میں مغربی لباس کی جگہ شلوار قمیض پہننے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ جی، چھوٹی مگر علامتی چیزیں۔ نماز کے لیے باقاعدہ وقفے ہونے لگے، اور فوج کے اندر بھی دیندار اور مذہبی رجحان رکھنے والے افسران کو ترقیاں ملنے لگیں۔ یہ ایک طرح سے اوپر سے نیچے تک ایک ثقافتی تبدیلی لانے کی کوشش تھی۔ اور ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل جیسے اداروں کو بھی اپنے نظریاتی ایجنڈے کے مطابق نئی شکل دی گئی۔ یعنی یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا تھا، لیکن کیا اس وقت عالمی سطح پر بھی کچھ ایسا چل رہا تھا جو ضیاء کے ایجنڈے کو آپ کہہ لیں کہ تقویت دے رہا ہو؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ تبدیلیاں صرف ضیاء کی ذاتی سوچ کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس وقت دیکھیں، عالمی سطح پر سعودی عرب کے پیٹرو ڈالرز کی مدد سے ایک خاص قسم کے اسلامی نظریے کو فروغ دیا جا رہا تھا، اور اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑا۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے جی، کہ ضیاء الحق جب غیر ملکی معززین سے ملتے تو انہیں سرکاری تحفے کے طور پر مولانا مودودی کی تحریریں پیش کرتے تھے۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہ پاکستان کو کس نظریاتی سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ثقافتی اور علامتی تبدیلی، لیکن کسی بھی نظریے کو ریاست میں جڑ پکڑنے کے لیے قانون اور آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس محاذ کر کیا ہوا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ضیاء کی اسلامائزیشن کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ فروری 1979 میں ایک صدارتی حکم کے ذریعے آئین میں ترمیم کی گئی اور تمام ہائی کورٹس میں شرعی بینچ قائم کر دیے گئے۔ شرعی بینچ؟ جی، ان بینچوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی قانون کا جائزہ لے کر اسے اسلام کے منافی ہونے کی صورت میں کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے عام شہریوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیا اس سے انصاف کا نظام بہتر ہوا؟ کتاب کا استدلال ہے کہ اس کے نتائج بہت پیچیدہ تھے۔ حدود آرڈیننس جیسے قانون نافذ کیے گئے۔ جی، سنا ہے ان کے بارے میں۔ جنہوں نے زنا، چوری اور شراب نوشی جیسی سزاؤں کو اسلامی قانون کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن ان قانونوں نے مسلم، غیر مسلم اور خاص طور پر مسلم خواتین کی گواہی میں فرق پیدا کر دیا۔ اس سے مساوی شہریت کا وہ اصول کمزور پڑ گیا جو آئین کی بنیاد ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ضیاء کی اسلامائزیشن نے اسلامی مساوات پر مبنی معیشت جیسے زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو مؤثر بنانے کے بجائے سزا پر مبنی قوانین پر زیادہ توجہ دی، اور اسی دور میں بھٹو دور کی احمدی خلاف ترمیم کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے خلاف قانونی اور سماجی دباؤ میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں ایک بڑا سیاسی سوال بھی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن بھٹو اب بھی ایک بہت بڑا سیاسی خطرہ تھے۔ ضیاء نے اس خطرے سے کیسے نمٹا؟
اس کا جواب بھٹو کے عدالتی مقدمے میں ہے۔ ضیاء نے اقتدار میں آ کر 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اس سے جلد ہی مکر گئے۔ اسی لیے انہیں وہ کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ کہا جانے لگا تھا، ہے نا؟ بالکل وہی۔ انہوں نے بھٹو کے خلاف قتل کے ایک پرانے مقدمے کو دوبارہ کھولا، جس سے بہت سے لوگ سیاسی التقام سمجھتے ہیں۔ اس مقدمے کو انہوں نے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا، اور اس کا انجام اپریل 1979 میں بھٹو کی پھانسی پر ہوا۔ تو ایک طرف بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور دوسری طرف اسلام کا نفاذ ہو رہا تھا۔ یہ تو ایک بہت طاقتور پیغام تھا، لیکن کیا عوام نے اسے قبول کیا؟ کیا اس سے ضیاء ایک جائز حکمران بن گئے؟ نہیں، کتاب کے مطابق قانونی حیثیت کا بحران پھر بھی برقرار رہا۔ لوگ انہیں اب بھی ایک فوجی آمر ہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے جوہری پروگرام کی وجہ سے تعلقات بہت کشیدہ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ضیاء کی حکومت اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے۔ تو پھر وہ اتنے لمبے عرصے تک حکومت میں کیسے رہے؟ ایک واقعہ ہوا۔ دسمبر 1979 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آپ افغانستان پر سوویت حملے کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ضیاء کے لیے ایک عظیم مہلت ثابت ہوا۔ اچانک پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا، اور امریکہ اور مغرب کے لیے ضیاء الحق ایک فوجی آمر سے ایک اہم اتحادی بن گئے۔ اس ایک واقعے نے ان کی بین الاقوامی حیثیت کو ڈرامٹک طور پر بدل دیا، اور ان کی حکومت کو وہ استحکام بخشا جو انہیں اندرونی طور پر حاصل نہیں تھا۔ تو ضیاء نے ایک دہائی سے زیادہ حکومت کی، لیکن ہر آمیریت کو کبھی نہ کبھی اقتدار کی منتقلی کا سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان اس طویل مارشل لاء سے سویلین حکمرانی کی طرف آخر کار واپس کیسے آیا؟ یہ کوئی سیدھی سادھی یا صاف ستھری منتقلی نہیں تھی۔ ضیاء نے اپنی شرائط پر ایک ایسا نظام وضع کیا جو بظاہر جمہوری تھا، لیکن اس کی لگامیں انہی کے ہاتھ میں تھیں۔ اس کا پہلا قدم تھا 1984 میں کرایا گیا ایک بہت ہی عجیب ریفرنڈم۔ عجیب کس لحاظ سے؟ اس میں عوام سے براہ راست یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا وہ ضیاء کو صدر کے طور پر چاہتے ہیں۔ اچھا، تو پھر سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا آپ اسلامائزیشن کے عمل کی حمایت کرتے ہیں؟ اب ظاہر ہے اس سوال کا جواب نہیں میں دینا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ ہاں کا مطلب خود بخود ضیاء کے لیے اگلے 5 سال کا صدارتی دور تھا۔ یہ تو ایک طرح کی سیاسی چال تھی۔ جی بالکل۔ سرکاری نتائج کے مطابق 97.7% نے ہاں کہا، لیکن ٹرن آؤٹ انتہائی کم تھا۔ یعنی اپنی صدارت کو قانونی شکل دینے کے بعد اگلا قدم کیا تھا؟ اگلا قدم تھا 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانا۔ اس کا مقصد سیاستدانوں کو پارٹیوں کی طاقت کے بغیر کمزور اور منقسم رکھنا تھا، تاکہ ایک ایسی پارلیمنٹ وجود میں آئے جو ان کے کنٹرول میں رہے۔ تو ضیاء کے پاس ایک ایسی اسمبلی تھی جو کسی پارٹی کی نمائندہ نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ اسے جیسے چاہے استعمال کر سکتے تھے۔ آئین میں تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا؟ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نئی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ہی ضیاء نے صدارتی آرڈر کے ذریعے آئین میں بڑی تبدیلیاں کر دیں۔ پھر اسی کمزور اسمبلی سے 8ویں ترمیم منظور کروائی گئی۔ ایک منٹ، مطلب اسمبلی کو منظوری کے لیے ایک ایسی چیز دی گئی جو تکنیکی طور پر پہلے ہی نافذ ہو چکی تھی؟ جی ہاں، بالکل یہی ہوا۔ اور اس 8ویں ترمیم نے پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ڈالا؟ اس نے اختیارات کا پورا توازن ہی بگاڑ دیا۔ اس کا سب سے متنازع حصہ تھا آرٹیکل 58(2)B۔ 58(2)B؟ جی، جس نے صدر کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جب چاہے قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے۔ یہ جمہوریت کے سر پر ایک مستقل تلوار لٹکانے کے مترادف تھا، یعنی اصل طاقت منتخب وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل کر صدر اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلی گئی۔ تو یہ بحال شدہ جمہوریت شروع سے ہی ایک کمزور ڈھانچہ تھی۔ محمد خان جنیجو وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن اصل طاقت کہیں اور تھی۔ اس نئے نظام کا پہلا امتحان کب ہوا؟ بہت جلد، جب جنیجو نے ایک آزاد وزیر اعظم کے طور پر اپنے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کی، مثلاً خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونا یا فوجی بجٹ پر سوال اٹھانا۔ تو ضیاء کو یہ پسند نہیں آیا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے فوراً اسی 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے مئی 1988 میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اصل باس کون ہے۔ اور پھر ضیاء دور کا خاتمہ بھی بہت اچانک اور ڈرامائی انداز میں ہوا۔ جی، اگست 1988 میں ایک پراسرار طیارہ حادثے میں ضیاء، امریکہ کے سفیر اور پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت ہلاک ہو گئی۔
اس ایک واقعے نے سیاسی منظرنامہ بالکل صاف کر دیا۔ سب کو حیران کرتے ہوئے فوج نے خود آگے بڑھ کر انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت قائم ہوئی۔ تو ضیاء کا دور ختم ہوا اور بے نظیر بھٹو کی حکومت آ گئی۔ بظاہر تو جمہوریت واپس آ گئی تھی، لیکن کیا واقعی سب کچھ بدل گیا تھا؟ کیا یہ وہی جمہوریت تھی جس کے لیے بھٹو کی پارٹی نے جدوجہد کی تھی؟ کتاب کے مطابق یہ جمہوریت بہت سی حدود اور سمجھوتوں کے ساتھ آئی تھی۔ سب سے پہلے تو ایک نیا نظام سامنے آیا جسے ٹریویکا کہا جانے لگا۔ ٹریویکا یعنی 3 طاقت کے مراکز؟ جی، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف، جو آپس میں اختیارات کے لیے مسلسل کشمکش میں رہتے تھے۔ 8ویں ترمیم اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہتھیار تھا جس سے وہ منتخب حکومتوں کو قابو میں رکھتے تھے۔ اور ظاہر ہے بے نظیر بھٹو کو بھی اقتدار میں آنے کے لیے کچھ سمجھوتے کرنے پڑے ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانیاں کروانی پڑیں، مثلاً جیسے کہ وہ افغانستان پالیسی اور ملک کے جوہری پروگرام جیسے حساس معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ ضیاء کے وفادار غلام اسحاق خان کو صدر کے طور پر برقرار رکھنے پر بھی رضامندی ظاہر کرنی پڑی۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ وہ سیاسی میدان میں خود ایک کھلاڑی کے طور پر بھی سامنے آئی۔ جی، یہ ایک اور بہت اہم پیش رفت تھی۔ ISI نے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI کے نام سے ایک سیاسی اتحاد تشکیل دیا، جس کی قیادت نواز شریف کر رہے تھے۔ جی ہاں، اس ایک قدم نے ریاست کو غیر جانبدار رکھنے کے بجائے سیاست میں ایک فریق بنا دیا۔ اس سے مرکز اور سب سے بڑے صوبے پنجاب کے درمیان ایک مستقل محاذرائی شروع ہو گئی، جو 90 کی دہائی کی سیاست کا خاصہ بنی۔ تو اسی کمزور نظام کی وجہ سے 90 کی دہائی میں حکومتوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگا رہا، جسے ریوالونگ ڈور بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، ایک دہائی کی غیر یقینی اور عدم استحکام۔ غلام اسحاق خان نے اسی 8ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے 1990 میں بے نظیر اور پھر 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا۔ یہ سلسلہ 1999 میں ایک اور فوجی بغاوت تک جاری رہا۔ اس دوران سول ملٹری توازن کا کیا بنا؟ کیا فوج صرف سیاسی معاملات پر اثر انداز ہو رہی تھی یا اس کے مفادات اور بھی گہرے ہو گئے تھے؟ ذرائع کا استدلال ہے کہ فوج کا غلبہ نہ صرف قائم رہا بلکہ مزید گہرا ہوا۔ سویلین حکومتوں کے دور میں بھی خارجہ اور دفاعی پالیسیاں عملی طور پر فوجی طے کرتی تھی۔ اس کے علاوہ فوج کے معاشی مفادات بھی بہت بڑھ گئے۔ کتاب میں اس کے لیے ملبس یعنی ملٹری بزنس کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اچھا، فوج کے بڑھتے ہوئے کاروباری اداروں نے اقتدار میں ان کی دلچسپی کو مزید مستحکم کر دیا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک اسلامی لبادے میں ملبوس فوجی آمریت سے ایک ایسی نام نہاد جمہوریت کا سفر دیکھا جو فوج کی شرائط پر ایک سمجھوتے کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ ان 2 ابواب کا کلیدی نقطہ ضیاء دور کا طویل سایہ ہے۔ ان کی اسلامائزیشن کی پالیسیوں نے نہ صرف پاکستانی قانون اور معاشرے کو نئی شکل دی بلکہ 8ویں ترمیم جیسی ادارہ جاتی عدم توازن بھی پیدا کیے، اور اسی عدم توازن نے ایک پوری دہائی تک سویلین حکومتوں کو مفلوج رکھا۔ یعنی 1988 میں جمہوریت کی واپسی 1973 کے آئین کی روح کی حقیقی بحالی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، بلکہ وہ ایک نئے ہائبرڈ نظام کا آغاز تھا جس میں منتخب رہنماؤں کے پاس اختیار تو تھا لیکن اقتدار نہیں۔ اگلی بار ہم اپنی گفتگو کو اسی نہج پر آگے بڑھائیں گے اور ابواب 9 اور 10 کا جائزہ لیں گے، جس میں جغرافیائی اور تصویراتی پہیلیاں اور الجھے ہوئے انجام شامل ہیں، یعنی افغان جنگ کے دیرپا اثرات، پاکستان کے ایٹمی دھماکے اور کارگل کا تنازع۔ لیکن جاتے جاتے ایک سوال پر غور کیجیے گا۔ ذرائع ضیاء کی اسلامائزیشن کو سیاسی بقا کے لیے ایک اوپر سے مسلط کردہ منصوبہ قرار دیتے ہیں، لیکن کیا یہ صرف ایک حکمران کی چال تھی یا یہ اس وقت پاکستانی معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی بھی کر رہی تھی؟ سوال یہ ہے کہ کیا ریاست معاشرے کو تشکیل دے رہی تھی یا ایک بدلتا ہوا معاشرہ خود ریاست کو یہ شکل اختیار کرنے؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے 90 کی دہائی پر بات کی تھی، ایک ایسا عشرہ جہاں پاکستان کی جمہوریت بار بار پٹری سے اترتی رہی۔ جی، سیاسی عدم استحکام تھا، معیشت کا برا حال تھا اور فوج کا کردار بہت نمایاں تھا۔ بالکل۔ آج ہم کہانی کو 21ویں صدی میں لے کر چلیں گے،
ہم اس وقت سے شروع کریں گے جب 1999 کی فوجی بغاوت کے بعد پاکستان عالمی سطح پر آپ کہہ سکتی ہیں تقریباً ایک بین الاقوامی اچھوت بن چکا تھا۔ جی، ایسا ہی لگتا تھا کہ ملک ایک بند گلی میں ہے۔ اور پھر 11 سپٹمبر 2001 کا واقعہ پیش آیا۔ اس نے پوری دنیا کو بدل دیا اور پاکستان کی سمت بھی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان اس جیو اسٹریٹجک معاملے میں الجھا اور اس کے نتائج کتنے پیچیدہ اور دور رس نکلے۔ یہ دور اصل میں ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جب عالمی سیاست آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے نا، تو ملک کے اندر سب کچھ کیسے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ہر فیصلہ جو بظاہر ایک بحران سے نکلنے کے لیے کیا گیا، وہ ایک نئے اور زیادہ گہرے بحران کو جنم دیتا چلا گیا۔ یہ الجھنوں کا ایک ایسا جال ہے جس کی میراث آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو آئیے اس جال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1999 میں جب جنرل مشرف نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان کی حالت کیا تھی؟ ذرائع کو پڑھتے ہوئے ایک بات تو بہت واضح ہے کہ طالبان کی حمایت اور خاص طور پر کارگل کی وجہ سے ملک عالمی برادری میں بالکل اکیلا تھا۔ آپ نے عالمی تنہائی کی بات کی اور وہ بالکل درست ہے، لیکن میرے خیال میں اندرونی صورتحال اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، معیشت تو دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ کرپشن نے اداروں کو کھوکھلا کر دیا تھا، اور پچھلی افغان جنگ کی وجہ سے ملک میں کلاشنکوف اور ہیروئن کی ایک متوازی معیشت چل رہی تھی۔ یہ تو بہت سنگین صورتحال تھی۔ اور اس کے اوپر مذہبی مدارس کا ایک ایسا نیٹ ورک پھیل چکا تھا جو مختلف قسم کی انتہا پسندی کو ہوا دے رہا تھا۔ مطلب ملک اندر سے ایک طرح سے بارود کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ تو پاکستان ایک طرف عالمی تنہائی اور دوسری طرف اندرونی خلفشار میں گھرا ہوا تھا، اور پھر 9/11 نے گویا پوری بساط ہی الٹ دی۔ بالکل۔ اس ایک واقعے نے پاکستان کو ایک اچھوت ریاست سے اٹھا کر امریکہ کا سب سے اہم فرنٹ لائن اتحادی بنا دیا۔ یہ تبدیلی اتنی اچانک اور اتنی بڑی تھی، اور جنرل مشرف نے اس موقع کو فوراً بھانپ لیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اور اس فیصلے نے پاکستان کو عالمی تنہائی سے تو نکال دیا ہے نا؟ جی بالکل، معاشی پابندیاں ہٹیں، ڈالروں کی بارش ہونے لگی، لیکن اس کی ایک بہت بھاری قیمت تھی۔ کیا قیمت؟ اس اتحاد کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو اپنی ہی سرزمین پر، خاص طور پر قبائلی علاقوں میں، ان عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی جنہیں ماضی میں کہیں نہ کہیں ریاست کی سرپرستی حاصل رہی تھی۔ یعنی ایک ایسی جنگ تھی جو پاکستان کو اپنے ہی خلاف لڑنی تھی۔ بالکل، اور یہیں سے وہ تضاد شروع ہوتا ہے جو اس پورے دور کی پہچان ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک طرف مشرف صاحب روشن خیال، اعتدال پسندی یعنی انلائٹنڈ ماڈریشن کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ جی، جو سننے میں تو بہت اچھا لگتا تھا، لیکن کیا زمین پر اس کا کوئی حقیقی اثر بھی ہوا، یا یہ صرف عالمی برادری کو دکھانے کے لیے ایک چہرہ تھا؟ یہی تو سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نعرہ زیادہ تر بیرونی دنیا کے لیے تھا۔ اندرونی طور پر جو ہو رہا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے بڑی مثال 2002 کے انتخابات ہیں، جہاں مذہبی جماعتوں کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل یعنی MMA نے حیران کن کامیابی حاصل کی۔ یہ وہ اتحاد تھا جو مشرف کی امریکہ نواز پالیسیوں کی شدید مخالفت پر بنا تھا۔ تو ایک طرف ریاست امریکہ کے ساتھ اور دوسری طرف اسی ریاست کے انتخابات میں امریکہ مخالف قوتیں صوبائی حکومتیں بنا رہی تھیں۔ یہ تو ایک کلاسک ڈبل گیم ہے، مطلب ایک ہی وقت میں دو کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش ہو رہی تھی۔ جی، لیکن یہ توازن زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا تھا، اور اسی دوران ایک اور محاذ بھی گرم ہو رہا تھا۔ بلوچستان کا؟ جی، بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی تحریک نے دوبارہ سر اٹھایا۔ وہاں کے لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں ان کے وسائل سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تناؤ پھر بڑھتا ہی چلا گیا۔ جی، اور یہ انتہا کو پہنچ گیا جب 2006 میں ایک فوجی آپریشن کے دوران بزرگ بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے نے جیسے آگ پر تیل ڈال دیا۔ مشرف کا وہ بیان بھی تو تھا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہیں کہاں سے چوٹ لگی ہے۔ بالکل، وہ بیان اس وقت کی ریاستی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔
ذرائع کے مطابق اکبر بگٹی کی ہلاکت نے بلوچ قوم پرستوں کے لیے وہی کام کیا جو 1971 میں شیخ مجیب کی گرفتاری نے بنگالیوں کے لیے کیا تھا۔ صحیح، یہ ایک ایسا زخم تھا جس نے ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان فاصلے کو ناقابل تلافی حد تک بڑھا دیا۔ تو ایک طرف عالمی جنگ، دوسری طرف اندرونی انتہا پسندی اور تیسری طرف قوم پرست بغاوت، پاکستان واقعی ایک معمے میں پھنس چکا تھا۔ جی، ایک بہت پیچیدہ جال میں۔ تو اس جیو اسٹریٹجک معاملے کا انجام کیا ہوا؟ مشرف کی حکومت جو بظاہر بہت مضبوط نظر آ رہی تھی، اندرونی طور پر ٹوٹنا کیسے شروع ہوئی؟ میرے خیال میں اسلام آباد کی لال مسجد کا واقعہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بلا شبہ، جولائی 2007 میں لال مسجد کا آپریشن ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ریاست نے اپنی طاقت کا ایک بہت ہی وحشیانہ مظاہرہ کیا تھا۔ جی بالکل، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 100 سے زیادہ اور غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ ریاست یہ سمجھ رہی تھی کہ اس سے شدت پسندوں کو ایک سخت پیغام جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ بالکل برعکس۔ اس واقعے نے حکومت کے خلاف نفرت کو اس قدر بھڑکا دیا کہ ملک بھر میں خودکش حملوں کی ایک ایسی لہر شروع ہوئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ لال مسجد مسئلے کا حل نہیں بلکہ ایک نئے اور زیادہ خونی باب کا آغاز ثابت ہوئی۔ اور جیسے ہی ایک بحران سنبھلتا نہیں تھا، دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی دوران عدلیہ کے ساتھ مہازارائی نے مشرف کی پوزیشن کو مزید کمزور کر دیا۔ جی، چیف جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی۔ اس نے وکلاتی ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ایک سول سوسائٹی کی تحریک نے ایک فوجی حکمران کو اس طرح چیلنج کیا تھا۔ اور اسی سیاسی افراتفری کے بیچ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ قومی مفاہمتی آرڈیننس یعنی NRO کے ذریعے بے نظیر کی واپسی کی راہ ہموار کی گئی۔ جی، یہ ایک سیاسی ڈیل تھی، لیکن ان کی واپسی نے پاکستان کی سیاست کو ایک نئی زندگی دے دی۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کا قتل۔ وہ ایک ایسا قومی سانحہ تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ان کے قتل کے بعد 2008 میں انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ایک مخلوط حکومت قائم ہوئی۔ اس نئی جمہوری حکومت کو کون سی وراثت ملی؟ انہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک زہریلا جام ورثے میں ملا۔ لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے فاٹا اور سوات میں ہونے والے فوجی آپریشنز کی سیاسی ذمہ داری قبول کی، جو اس سے پہلے صرف فوج کا ڈومین سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک اہم جمہوری پیشرفت تھی، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ لاکھوں لوگوں کے بے گھر ہونے کی صورت میں؟ جی، سوات اور دیگر قبائلی علاقوں میں ہونے والے آپریشنز کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اندرونی ہجرت تھی۔ اور دوسری طرف امریکی ڈرون حملے بھی تو شدت اختیار کر گئے تھے۔ بہت زیادہ، جس کی وجہ سے عوام میں امریکہ مخالف جذبات آسمان کو چھونے لگے۔ اور یہاں ایک اور گہرا تضاد سامنے آیا۔ وہ کیا تھا؟ حکومت اور فوج عوامی سطح پر تو ڈرون حملوں کی مذمت کرتے تھے، لیکن ویکی لیکس سے بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ پاکستانی فوج کی قیادت ان حملوں پر نہ صرف خفیہ طور پر رضامند تھی بلکہ اکثر ان کے لیے اہداف کا تعین کرنے میں بھی مدد کرتی تھی۔ یہ ڈبل گیم کی ایک اور مثال ہے، لیکن اس دور کے دو واقعات ایسے ہیں جنہوں نے اس پورے الجھے ہوئے کھیل کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ پہلا تھا ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ۔ جی، جنوری 2011 میں لاہور میں CIA کے ایک کنٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا۔ اور جب اسے گرفتار کیا گیا تو امریکہ نے سفارتی استثناء کا مطالبہ کیا۔ بالکل، یہ معاملہ صرف ایک سفارتی بحران نہیں تھا بلکہ اس نے پاکستان کے اندر ریاست کی کمزوری اور امریکہ کے ساتھ اس کے خفیہ تعلقات کی نوعیت کو بے نقاب کر دیا۔ اس ایک شخص نے جیسے پورے نظام کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اور پھر اس واقعے کے صرف چند ماہ بعد 2 مئی 2011 کو وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایبٹ آباد میں امریکی اسپیشل فورسز کا آپریشن، جس میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا۔ یہ لمحہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا تھا؟
یہ صرف ایک فوجی ناکامی تو نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ پاکستان کی قومی نفسیات پر ایک گہرا زخم تھا۔ ایک بہت بڑی شرمندگی تو تھی، لیکن اس واقعے نے پاکستانی ریاست اور عوام کے درمیان سماجی معاہدے کو توڑ دیا۔ کیسے توڑا؟ دیکھیں، لوگوں کے ذہنوں میں پہلی بار کھل کر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہماری فوج، جسے ہم اپنی حفاظت کا ضامن سمجھتے ہیں، واقعی ہماری حفاظت کر سکتی ہے؟ اس نے ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کے اس بنیادی رشتے کو ہلا کر رکھ دیا جس پر قومی سلامتی کا پورا بیانیہ کھڑا تھا۔ اور وہ سوال کہ یہ نااہلی تھی یا ملی بھگت، وہ سوال آج تک پاکستانیوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے۔ اس واقعے نے فوج کو عوام کی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ریاست کی خود مختاری کا تصور بری طرح مجروح ہوا۔ اس نے اس دور کے الجھے ہوئے انجام کو مکمل کر دیا۔ اور اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ امریکہ کے ساتھ یہ اتحاد کتنا پیچیدہ اور دودھاری تلوار تھا۔ ایک طرف سے معاشی اور فوجی امداد آ رہی تھی اور دوسری طرف اسی اتحاد کی وجہ سے ملک کی خود مختاری اور داخلی استحکام داؤ پر لگا ہوا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان عالمی سیاست کے ایک ایسے بھنور میں پھنسا جہاں ہر فیصلہ ایک نیا اور زیادہ مشکل چیلنج لے کر آیا۔ جی، یہ عنوان جیو اسٹریٹجک معمہ اور الجھاوا انجام دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف عالمی مجبوریوں نے آپ کو ایک راستے پر ڈالا اور دوسری طرف اس راستے کے نتائج نے آپ کو مزید الجھا دیا۔ یہ دور اس بات کا ایک تلخ ثبوت ہے کہ کس طرح عالمی طاقتوں کے مفادات ایک ملک کی اندرونی سیاست، اس کے اداروں اور اس کے سماجی ڈھانچے کو بری طرح بگاڑ سکتے ہیں۔ اور ان الجھنوں کی میراث، ان کی میراث آج بھی پاکستان کے چیلنجز کی وضاحت کرتی ہے، چاہے وہ معیشت ہو، سیکیورٹی ہو یا سول ملٹری تعلقات ہوں۔ ہم آج بھی اسی دور کے پیدا کردہ بحرانوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی اور اس سلسلے کی آخری قسط میں ہم اس کتاب کے اختتامیے کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام تاریخی تجربات کی روشنی میں پاکستان دہشت گردی پر قابو پانے اور ایک مستحکم جمہوریت کی تعمیر کی جدوجہد میں آج کہاں کھڑا ہے۔ اور شاید ہم اس بنیادی سوال پر بھی غور کریں گے، کیا کوئی ریاست بے وقت اپنے شہریوں کے مفادات اور عالمی طاقتوں کے متضاد مطالبات کو پورا کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پاکستان آج ہم عائشہ جلال کی کتاب جدوجہد پاکستان پر اپنی سیریز کی آخری منزل پر ہیں۔ جی ہاں، پچھلی 5 اقساط میں ہم نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے، پاکستان کے نظریے سے لے کر تقسیم کے چیلنجز، پھر فوج کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، 1971 کی جنگ، بھٹو کا دور اور پھر ضیاء کی اسلامائزیشن۔ بالکل، اور پھر دہشت گردی کا وہ اندھیرا دور۔ آج ہم اس کتاب کے اختتامی باب دہشت گردی پر قابو پانا پر بات کریں گے اور اس پوری کتاب سے جو بڑے اسباق ہیں ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ آج کی گفتگو صرف یہ نہیں کہ مصنفہ حل کیا بتاتی ہیں، بلکہ ہم اس پوری تاریخی کہانی کے دھاگوں کو جوڑیں گے ایک بڑی تصویر بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آخری باب، اس کا عنوان ہی دہشت گردی پر قابو پانا ہے، تو ظاہر ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے موجودہ چیلنج سے شروع ہوتا ہے۔ جی، لیکن عائشہ جلال اسے ایک الگ تھلگ مسئلہ نہیں سمجھتی، وہ اسے پاکستان کی پوری تاریخ کے آئینے میں دیکھتی ہیں۔ اور ان کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ صرف بندوق سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف ایک علامت ہے، اصل بیماری کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو پھر علاج کیا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق اس کے لیے ملک کے پورے نظام میں، مطلب بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہ 3 بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اچھا، کون سی 3 تبدیلیاں؟ سب سے پہلی، اور جس پر کتاب میں بار بار زور دیا گیا ہے، وہ ہے سول ملٹری تعلقات کا توازن۔ یہ تو پوری کتاب کا مرکزی خیال لگتا ہے۔ بالکل، کتاب کا استدلال یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی، یہاں تک کہ داخلی سلامتی کی پالیسیاں بھی ہمیشہ فوج کے کنٹرول میں رہی ہیں، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی جمہوریت کے ادوار میں بھی پس پردہ اصل فیصلے فوج ہی کرتی رہی ہے۔ کتاب صاف کہتی ہے کہ صرف انتخابات کا ہو جانا یا کسی فوجی بغاوت کا نہ ہونا یہ سویلین بالادستی کی دلیل نہیں ہے۔
یہ ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور وہ کہتی ہیں کہ اصل بالادستی تب ہوگی جب خارجہ اور سیکیورٹی پالیسیوں کا تعین منتخب نمائندے کریں گے، اور اس توازن کو بدلنے میں ایک یا دو حکومتیں نہیں بلکہ کئی دہائیوں کا بلا تعطل جمہوری عمل درکار ہے۔ یہ تو ایک بہت لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے۔ یقیناً۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ستون ہوا سول ملٹری تعلقات کی بحالی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری تبدیلی ہے سیاسی اصلاحات، یعنی جمہوری اداروں کو حقیقی معنوں میں مضبوط کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ کہ حکومتیں ووٹ سے آئیں اور جائیں؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں اور رہنما خود بھی جمہوری رویے اپنائیں۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے نواز شریف کے تیسرے دور حکومت کی۔ اچھا، کیا کہا گیا ہے؟ انہیں خبردار کیا گیا کہ وہ تمام اختیارات اپنی ذات میں جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہی طاقت کو مرکزیت دینے کی کوشش 1999 میں ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنی تھی۔ تو مسئلہ صرف اداروں کا نہیں بلکہ سیاسی کلچر کا بھی ہے۔ ہمارے سیاستدان خود بھی اس عدم توازن کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب سیاستدان نظام کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنی ذاتی طاقت بڑھانے پر توجہ دیتے ہیں تو وہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے اب کہہ لیں راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اور یہیں سے شاید تیسرا نقطہ جڑتا ہوگا۔ بالکل، تیسرا نقطہ ہے سماجی لچک یا سوشل ریزیلینس۔ عوام کو سیاست اور سیاستدانوں کے بارے میں اس منفی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا جو خاص طور پر فوجی ادوار میں پروان چڑھائی گئی۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ دہائیوں سے یہی بیانیہ بنایا گیا ہے کہ سیاستدان چور ہیں اور جمہوریت ناکام ہو گئی ہے۔ اسی لیے کتاب کے آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ایک کمزور اور خامیاں رکھنے والی جمہوری حکومت بھی جمہوری عمل کے مکمل خاتمے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کہ جب جمہوریت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ مزید تباہی لاتا ہے۔ کتاب کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں کہ پاکستان کا مستقبل دہشت گردی پر نظریاتی اور وجودی طور پر قابو پانے سے جڑا ہے۔ اور اس کے لیے 2 چیزیں لازمی بتائی گئی ہیں، قانون کی حکمرانی اور وہ تعلقات جنہیں جیسا کہ کتاب میں دکھایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اکثر بہتر نہیں ہونے دیا۔ یہ تعلق بہت بڑے اور طویل مدتی لگتے ہیں۔ کیونکہ مسائل بھی بہت پرانے اور گہرے ہیں۔ تو ان مسائل کی جڑ تک پہنچنے کے لیے آئیے اس پوری تاریخی کہانی کو، اس 65 سالہ سفر کو 8 اہم نکات میں سمیٹتے ہیں۔ ضرور۔ اور یہ 8 نکات ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ تو پہلا نقطہ جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی، پاکستان کا ابتدائی تصور۔ اور یہ آج کے تصور سے بہت مختلف تھا۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ شروع میں ایک الگ ملک کا واضح مطالبہ تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کتاب کے مطابق یہ جناح کی ایک بہت پیچیدہ سیاسی حکمت عملی تھی۔ وہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ ان کا تصور مشترکہ خود مختاری یا شیئرڈ سوورینٹی کا تھا، ہے نا؟ بالکل، یہ اختیارات کی تقسیم کا ایک فارمولہ تھا، علیحدگی کا نہیں۔ لیکن جب یہ فارمولہ ناکام ہوا تو اس نے دوسرے نقطے کے لیے دروازہ کھول دیا، یعنی فوجی غلبے کا آغاز۔ وہ سیاسی خلا جو پیدا ہوا اسے غیر منتخب اداروں یعنی فوج اور بیوروکریسی نے آزادی کے پہلے 10 سال میں ہی پور کرنا شروع کر دیا۔ اور کتاب کہتی ہے کہ اس عمل کو 2 چیزوں نے مزید تیز کیا، ایک بھارت سے دشمنی اور دوسرا سرد جنگ۔ بالکل، امریکہ کا اتحادی بننے سے فوج مزید طاقتور ہوئی، اور یہ اختیارات کا بگاڑ ہی آپ کہہ لیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے مستقل خصوصیت بن گیا۔ اور اسی بگاڑ نے تیسرے نقطے کی بنیاد رکھی، 1971 کا سانحہ۔ کتاب کا استدلال بہت واضح ہے، پاکستان اسلام کے نام پر نہیں ٹوٹا، اور نہ ہی ثقافتی اختلافات کی وجہ سے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مغربی پاکستان، خاص طور پر پنجابی اکثریتی مرکز کی ان آمرانہ پالیسیوں کا نتیجہ تھا جنہوں نے بنگالی اکثریت کو ان کے سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم کر دیا، ان میں بیگانگی کا احساس پیدا کیا۔ یہ ایک سیاسی ناکامی تھی، سراسر سیاسی ناکامی۔ کتاب کہتی ہے کہ بیرونی مداخلت کے لیے موقع اندرونی ناکامیوں نے ہی فراہم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 1971 کے بعد ہم چوتھے نقطے پر آتے ہیں، بھٹو کا عوامی دور۔ یہ ایک بہت ہی متضاد دور تھا، ہے نا؟ اور یہی اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ بھٹو نے عوام کو زبان دی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ خود اداروں پر گہرا عدم اعتماد کرتے تھے، خاص طور پر فوج پر۔
انہوں نے فوج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے انہوں نے خود بھی آمرانہ طریقے استعمال کیے، اختیارات کو مرکز میں جمع کیا، جس نے مستقبل میں عدم استحکام کی بنیاد رکھی۔ اور اسی عدم استحکام کا نتیجہ تھا ہمارا 5واں نقطہ، جنرل ضیاء الحق کی اسلامائزیشن۔ جی، کتاب کے مطابق یہ صرف ان کا ذاتی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سیاسی ہتھیار تھا۔ کس طرح؟ ضیاء نے اسلام کو اپنے فوجی شاسن کو قانونی جواز دینے، سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنے اور جمہوری آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ اور اس کے اثرات؟ بہت دور رستے۔ توہین رسالت کے قوانین میں سختی اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے جیسے اقدامات نے پاکستانی معاشرے کے سماجی اور قانونی تانے بانے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو کتاب یہ کہتی ہے کہ ضیاء نے معاشرے میں پہلے سے موجود قدامت پسندی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ جی بالکل، انہوں نے ان رجحانات کو بڑی مہارت سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور انہیں ادارہ جاتی شکل دے کر انتہائی طاقتور بنا دیا۔ اور اسی دور میں چھٹا نقطہ بھی بہت اہم ہو جاتا ہے، جیو پالیٹکس کا کردار، خاص کر افغان جہاد۔ بالکل، پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ہمیشہ اس کے لیے نعمت بھی رہا ہے اور زحمت بھی۔ افغان جہاد اور پھر 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی فوجی حکومتوں کو مضبوط کیا۔ اور اس کی قیمت جمہوریت نے ادا کی۔ ہمیشہ۔ ضیاء کے بعد جمہوریت بحال تو ہوئی، لیکن کتاب اسے بحال شدہ جمہوریت کہتی ہے، حقیقی نہیں۔ یہ ہمارا 7واں نقطہ ہے۔ جی، کیونکہ 1990 کی دہائی کی جمہوریت اختیارات کی ایک تکون یا ٹرائکا کے گرد گھومتی تھی، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف۔ اور وہ جو 8ویں ترمیم تھی؟ بالکل، اس نے صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دے کر اس عدم توازن کو قانونی شکل دے دی تھی۔ اس نے عدم استحکام کا ایک ایسا چکر چلایا جس میں حکومتیں آتی جاتی رہیں اور اصل طاقت کہیں اور رہی۔ اور اس پوری تاریخ کا نتیجہ ہے ہمارا 8واں اور آخری نقطہ، دہشت گردی کا مسئلہ۔ جی، اور کتاب اسے براہ راست ریاست کی دہائیوں پر محیط پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ خاص طور پر وہ اسٹریٹجک گہرائی یا اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی۔ ہاں، افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے یہ پالیسی۔ اس کا سادہ مطلب یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ جنگ کی صورت میں افغانستان میں ایک دوست حکومت ہونی چاہیے، جہاں پاکستان اپنے اثاثے محفوظ رکھ سکے۔ اور اس مقصد کے لیے جہادی گروہوں کی سرپرستی کی گئی۔ جی، اور کتاب کا استدلال یہ ہے کہ جن گروہوں کو کل اثاثہ سمجھا جا رہا تھا، وہی آج پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ بالکل، یعنی یہ مسئلہ باہر سے نہیں آیا، یہ گھر کا پیدا کردہ ہے۔ یہ 8 نکات واقعی ایک بہت ہی جامع اور سوبرنگ تصویر پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس تاریخ کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہے تو کتاب کے کون سے حصے دوبارہ پڑھنے چاہیے؟ میری پہلی تجویز ہوگی کہ کتاب کا دیباچہ، جس کا عنوان ہے بولو کے لب آزاد ہیں تیرے، اور اختتامیہ دہشت گردی پر قابو پانا، دوبارہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ دونوں حصے کتاب کے مرکزی دلائل کا نچوڑ ہے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ باب 5 1971 کے فیصلہ کن موڑ کی طرف پاکستان کے ٹوٹنے کے اسباب کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ کتاب صرف واقعات کا بیان نہیں ہے، بلکہ خفیہ دستاویزات اور حمود الرحمان کمیشن جیسی رپورٹس پر مبنی ایک گہرا تجزیہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کتاب خود پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے تفصیلات ایک بار پھر بتا دوں۔ کتاب کا نام ہے دی اسٹرگل فار پاکستان، اے مسلم ہوم لینڈ اینڈ گلوبل پالیٹکس۔ مصنفہ ہیں عائشہ جلال، اور اسے دی بیلکنیپ پریس آف ہارورڈ یونیورسٹی پریس نے 2014 میں شائع کیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے ہر سنجیدہ طالب علم کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ ہم نے عائشہ جلال کی نظر سے ایک قوم کی 65 سالہ جدوجہد کا جائزہ لیا ہے۔ مرکزی نقطہ تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ اپنی تاریخ کا ایمانداری سے سامنا کرنے میں ہے۔ جی، اور خاص طور پر سول اور فوجی اداروں کے درمیان اختیارات کے اس گہرے عدم توازن کو تسلیم کرنے میں، جو ہر بحران کی جڑ میں نظر آتا ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ بالکل، کتاب کا اختتام یہ ذمہ داری پاکستان کی جمہوری قوتوں پر ڈالتا ہے کہ وہ ملک کو اس مشکل ماضی سے نکالیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پوری کتاب میں دیکھا، یہ قوتیں خود اکثر بکھری ہوئی اور کمزور رہی ہیں۔ تو آخری غور طلب نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ اس کتاب میں بیان کردہ فوجی غلبے کے اس تاریخی تسلسل کو دیکھتے ہوئے وہ کون سا ایک ٹھوس واقعہ،
تحریک یا تبدیلی ہو سکتی ہے جو اس چکر کو حقیقی معنوں میں توڑ سکے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں کہ اس پوری سیریز کی کون سی قسط آپ کو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ اور اگر آپ کو یہ گہرائی سے کیا گیا تجزیہ پسند آیا تو سبسکرائب کریں اور اسے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو باخبر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے